آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں سٹوریز ایوالو ہونی چاہیے ہماری، اور جو دوسرا پوائنٹ تھا اس کے اوپر آپ نے جواب نہیں دیا. دیکھیں ٹو بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ، ہماری فلم انڈسٹری بہت نئی ہے، ابھی پاؤں پاؤں بھی نہیں چل رہی، مطلب گھٹنوں کے وہاں بھی یہی ہو رہا ہے. گھٹنوں کے نہیں کہاں انڈیا میں نہیں ہو رہا کیا؟ لیکن ان کے پاس بڑے ڈائیورس سبجیکٹس ہیں مگر نا. ایک سپر سٹارز کی بات ہو رہی ہے. I'm not talking about actors، تو ہر ایج گروپ میں آپ کے پاس ہوتے ہیں. لیکن سبجیکٹس ان کے ڈائیورس ہو چکے ہیں، ہمارے نہیں ہوئے. میں اس سبجیکٹس کے ریفرنس سے بات کر رہی تھی. یہاں پہ وہ بات اسپیسیفکلی ہیروز کی میں کر رہا ہوں. سبجیکٹ پہ تو آئی ایگری ود یو. اچھا مسئلہ اس میں کیا پڑتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ دنیا سنیما کے اندر اس وقت کچھ ایسا ایک ٹائم چل رہا ہے، ٹائم ہوتا ہے نا، کہ ہر جگہ پہ شاید یہ ڈپینڈیبل زیادہ بن چکے ہیں فار سم ریزن. چاہے وہ 50+ کے ہیروز جتنے بھی ہیں وہ ڈپینڈیبل زیادہ بن چکے ہوئے ہیں، ان کی فلمیں چلتی زیادہ ہیں. چلنا ایک اور چیز ہوتی ہے، بننا ایک اور چیز ہے. بننے کو تو بہت کچھ بن رہا ہے، مگر جو ایک بہت زیادہ، چاہے وہ جوان ہے، مشن امپاسبل ہے، یا پھر کوئی آپ کی یہاں پہ کوئی ریکارڈ بریکنگ فلمز ہیں، وہ ایک اور سبجیکٹ ہے. بالکل نہیں چل رہی ہے نا، تو بات ختم ہوئی. ایکسپٹ ہو رہے ہیں نا، ہو رہے ہیں بالکل. ٹھیک ہے، ہمیں اس کو ڈائیورسٹی ہم نے خود دینی ہے اپنے. اس کے لیے میں کہہ رہی تھی کہ ابھی بہت نئی ہے. ہر جگہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے خوف کہ اگر ہم ایکسپیریمنٹ کریں گے تو کہیں ہمارا پیسہ نہ لٹ جائے. جو پاکستان میں پولیٹکس میں الیکٹیبلز کا ہاتھ ہے، وہی آپ کے ہاں ڈیپینڈیبلز کا ہاتھ ہے. اگر اتنی ہی بات تھی تو پھر آپ کے ٹیلی ویژن پلیئرز کے اندر نویں 20 سال دے گورے منڈے کیوں آ گئے ہیں؟ اس لیے کہ پیپل وانٹ اے چینج. میری بات کو سمجھیے، آپ کے دل کے اندر ڈیپینڈیبلز کو چھوڑ کے، الیکٹیبلز کو چھوڑ کے نئے لوگوں کا رسک لینا پڑے گا. فلم انڈسٹری بھی تبھی ترقی کرے گی اور یہ ملک بھی تبھی ترقی کرے گا. میں ایک بات کہنا چاہوں گی، فلم انڈسٹری کو بھی اگر ہم چلنے دیتے شروع سے تو نئے لوگ آ چکے ہوتے، اور سیاست کو بھی اگر ہم چلنے دیتے شروع سے تو نئے لوگ آ چکے ہوتے. ہم روک دیتے ہیں، سارا کچھ پیچھے جا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر پاؤں چلتے ہیں. اور جب بھی سیاست دوبارہ سے اپنے قدم جمانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ذرا ایلیٹسٹ ہی ہوتی ہے. کچھ عرصہ اس کو چلنے دیں گے تو پھر پالیٹکس اور پالیٹیشینز ٹرینڈ چاہیے اس ملک کو. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ہم اس کو چلنے تو دیں نا. اب ڈرامہ انڈسٹری کی یہ بات کریں، ڈرامہ انڈسٹری بیچ میں کہیں نہیں روکا گیا، کہیں پہ بھی نہیں روکا، اور رکا بھی نہیں. وہ اس وجہ سے وہاں پہ پیارے پیارے بچے بھی آئے، بچیاں بھی آئیں. انڈسٹری ہماری، میرا خیال ہے کہ 80s میں مطلب ایسے ختم ہو رہی تھی نیچے، اور اس کے بعد 2000 میں پھر اب وہ پاؤں چل رہی ہے. اب ہم اس سے وہ رزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جو بالی ووڈ کا ہے یا ہالی ووڈ کا ہے. کیسے وہ تو چلتے چلے جا رہے ہیں، ان کا اسکیل بھی بڑا ہو گیا، ان کا پیسہ بھی بڑا ہو گیا، ان کا پروڈیوسر بھی بڑا ہو گیا. اور ہمیں سب کو اس جنریشن کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ایٹ ون ٹائم ہم اور انڈیا برابر تھے. سینس آف پروڈکشن اینڈ ریزلٹ اینڈ کریٹیوٹی اینڈ ٹیلنٹ. ہماری بات بالکل ایک ہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو جو ابھی پاؤں چلنا شروع ہوئی ہے، اس کو چلنے دیا جائے. اچھا سر، اگلی بات کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. جی حضور والا بس بھائی گلاں ڈاکٹر صاحب نے کرنی ہے، تسی صرف بریکاں لینیاں نے. ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بریک لے لیں. ویلکم بیک ٹو گپ شپ. صبا جی، الیکشن آ رہے ہیں، تیار ہیں آپ؟ الیکشنز کے لیے تیار ہیں، الیکشنز کے لیے ووٹ تیار ڈالیں گے ہیں بالکل. اور سب کو ڈالنا چاہیے، میرے خیال میں سب کو ڈالنا چاہیے. اور آپ نے سوچ لیا ہوا کہ کہاں ڈالنا ہے؟ ہاں مجھے تو معلوم ہے. میم آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامہ کیا تھا میرے ہم سفر، جو بہت فیمس تھا، اس کی سٹوری بہت مزے کی تھی. اس میں آپ نے بہت سخت اور نیگیٹو رول پلے کیا تھا. تو اصل زندگی میں بھی اتنی سخت ہے یا نرمی کی کوئی گنجائش ہے؟ اب میں کیا بتاؤں، تھوڑا سا پلیز بتائیں. یہ تو نہیں کہہ سکتی ہاں، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتی نہیں. کیونکہ آپ جب نیگیٹو رول کرتے ہو تو اس میں ایکٹنگ کا مارجن زیادہ ہوتا ہے، پر لوگ آپ کو ایک اسپیسیفک اس کیریکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو آپ وہ نیگیٹیوٹی بھی کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے لوگ، ہماری آڈینس بہت سمجھدار ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ ایک کیریکٹر ہے، اور ایک ایکٹر جو وہ کیریکٹر پلے کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں پورٹری کر رہا. سو آلویز اٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. اور وہ فیڈ بیک بھی ملتا ہے اس کو. ہم مطلب لوگ آج کل تو بہت سوشل میڈیا پہ ہاں وہ کیریکٹر کو کافی برا بھلا کہا جاتا ہے، بٹ میں تو ایسے ہی سمجھتی. میڈم نور جہاں کے بارے میں آپ جانتے بہت ہیں، ان کی صاحبزادی کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے. خدا تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے، ہما جی کو. میں چاہ رہی تھی کہ آپ اکثر ان کے بارے میں بتائیں کچھ پرسنالٹی. میرے بتانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں. میڈم کے بارے میں ایک بڑی سمپل کہتا ہوں. میں نے اس ملک میں اور اپنی زندگی میں جتنی سچ گو اور صاف گو خاتون ان کو دیکھا ہے نا، بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. اب ان کا جو سینس آف ہیومر تھا وہ ہم سے بہت مختلف ہے، اسی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں، ہر دور میں انارکلی پہ فلم بنائے گی. لوگوں کا خیال تھا کہ اس دور کی سب سے حسین لڑکی یہ ہے تو اس کو انارکلی بنا کے مغل اعظم والی پوری داستان بنائی جائے. یہ وقت جو ہے میڈم نور جہاں پہ بھی آیا، اور وہ
अहमद कमाल पाशा साहब और सब लोग गए मैडम के पास, और साथ इम्तियाज़ अली ताज साहब भी गए और वगैरह वगैरह लोग गए, और मैडम अपने घर में बैठी हुई थी तो कहने लगे कि मैडम वो असी सोचिए कि अनारकली बना ली है। कहने लगी बहुत अच्छा आइडिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया, बीना राय ने भी कम किया, बहुत अच्छी अनारकली बनी। तो मैडम को कहने लगे मैडम उसी सोचिए कि दरअसल मैडम अनारकली बना ली है। कहती क्या तो है, भी बड़ा अच्छा आइडिया, बिस्मिल्लाह करो, जल्दी करो, समझ आई। तो कहने लगी मैडम दरअसल असी अनारकली बना रहे हैं। तो कहती फिर मैं की करा। कहती कि मैडम तुसी अनारकली हो। तो मैडम ने क्या फिर इंज कहो ना, पुरानी अनारकली बना रहे। वाह 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 वाह। आहिस्ता आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम या चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। इसको कहा करो आहिस्ता आया करे प्लीज। ऐसा सारे रास्ते सर बात ऐसी करता है, उसमें गुस्सा आ जाता क्या है। कहा इसने अब? भाई नौकरी हो सकता है, मेरे पे केस नहीं हो सकता। अना सवी كذا لازم هذا اليوم ان شاء الله। कल जाके करके विखा दी साड़ियां थानियां दा, सानू पता तेन पता अरे मसला क्या है भाई? لا لا سأعرض قضيتي। क्या मसला है? किस तरह होएगा केस? सर जी बात यह है कि $72,000 का नुकसान हो गया है। $72,000 का? सर मैंने कहा है कि गरीबों यतीमों मस्कीनों को दो रखोगे जोड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा। कलिम कलिम कैसे हुआ? هذا غالبا باكستاني مثل هذا الاخبار في صحيفتي। ਕਹਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या हुआ है? ਦੱਸ ਹੁਣ। انا كلم ਕਲਿਮ 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 ਕਲਿਮ। كنت مقصيرا مع هذا صعيدا اسمع اصوات الغرفه। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਤੇਰੇ ਖਰਾਟੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਰਾਟਾ ਮਾਰਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ। كنني لم افهم اي شيء। ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ। हाँ। ايوه يظهر كل من الرجال من كهرباء والى سباكي والى سواكي। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ। ايوه انت معلوم حق السكيورتي। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ايوه النظام الامان الخاص قوي جدا، سرقه ما في ممكن। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਲਾਰਮ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। انت مسؤول انت مسؤول। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। क्या गलती है? ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। امس الليل انا فتحت الخزنه كان ياكل فأر هذا। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ ਲਈ ਤਿਜੋਰੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੜੈਚ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। بعد انا فوق الخربه هذا فأر। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੱਤੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਲੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਚੂਹਾ ਸੀ। ما في لم ياكل هو فقط، هو غير مهذب سوا। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟੁੱਕ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਟੂਬਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਚੂਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। बहुत बदतमीजी। جميع كرده